آج ہم ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جی 1952 میں اوریگون میں پیش آیا یہ واقعہ۔ ہاں، ایک 2 سالہ بچہ کیتھ پارکنس، جی اس کی گمشدگی اور واپسی آج تک ایک معمہ ہے۔ بالکل، کہانی شروع ہوتی ہے ریاست اوریگون کے علاقے ریٹر سے۔ باہر کا موسم تھا مگر وہاں ٹھنڈ تھی۔ اچھا۔ کیتھ اپنے دادا کے رینچ یعنی فارم ہاؤس کے باہر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ عام سا دن لگ رہا ہے۔ جی، پھر دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا، سب بچوں کو اندر بلایا گیا اور کیتھ وہاں نہیں تھا۔ وہ بس غائب ہو چکا تھا۔ غائب؟ مطلب کوئی سراغ نہیں؟ بالکل نہیں۔ پہلے تو گھر والوں نے خود ہی آس پاس دیکھا، کھیت، باڑے، قریبی جنگل کا کنارہ، وہ کہیں نہیں ملا۔ او خدایا! پھر فوراً حکام کو یعنی اتھارٹیز کو بلایا گیا۔ ایک بڑی تلاش شروع ہوئی۔ گھنٹے گزرتے گئے۔ اندھیرا بھی ہو گیا ہوگا؟ جی، اندھیرا چھا گیا اور درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا۔ پہاڑی علاقہ تھا اور برف بھی تھی۔ اور پھر انہیں کچھ ملا؟ ہاں، کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد پہلا سراغ ملا، لیکن وہ سراغ وہ امید سے زیادہ خوفناک تھا۔ کیا مطلب؟ فارم ہاؤس سے تقریباً 4 میل دور برف پر چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان ملے۔ کسی بچے کے؟ ہاں، ایک ننھے بچے کے۔ ظاہر ہے کیتھ کے ہی ہو سکتے تھے۔ 4 میل دور، وہ بھی برف پر؟ جی، تلاش کرنے والے جن میں ماہر ٹریکرز بھی تھے ان نشانوں کے پیچھے گئے۔ میلوں تک وہ نشان چلتے گئے۔ میلوں تک؟ ہاں، برفیلے مشکل راستے پر۔ اور پھر اچانک وہ نشان بس ختم ہو گئے۔ ختم؟ کیسے؟ بس ختم، جیسے وہ بچہ وہاں سے ہوا میں اٹھا لیا گیا ہو۔ کوئی گھسیٹنے کے نشان نہیں، کوئی جدوجہد کے آثار نہیں، بس نشان غائب۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ اگلی صبح ہوئی، کیتھ کو غائب ہوئے تقریباً 20 گھنٹے ہو چکے تھے۔ سب لوگ تقریباً ہمت ہار چکے تھے۔ 20 گھنٹے؟ اور تب وہ ملا۔ مل گیا؟ کہاں؟ فارم ہاؤس سے 12 میل دور۔ کیا؟ 12 میل؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو سب سے ناقابل یقین بات ہے۔ 12 میل دور، وہ بھی اس موسم میں۔ موسم کیسا تھا؟ درجہ حرارت سب زیرو تھا، یعنی نقطۂ انجماد سے بہت نیچے۔ زمین برف سے ڈھکی تھی۔ بچے نے ٹھیک سے گرم کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ اور وہ زندہ تھا۔ زندہ؟ 20 گھنٹے بعد؟ اتنی سردی میں؟ زندہ، بالکل ساکت، برف پر منہ کے بل پڑا ہوا تھا۔ اور ایک اور بہت ہی عجیب بلکہ ڈراؤنی تفصیل تھی۔ وہ کیا؟ اس کی جیکٹ اور ٹوپی بڑی احتیاط سے طے کر کے اس کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ طے کر کے؟ جیسے کسی نے؟ جی، جیسے کسی نے انہیں بڑے سلیقے سے وہاں رکھا ہو۔ اور بچے کی حالت؟ کوئی چوٹ؟ اس کے چہرے پر چند خراشیں تھیں، بہت باریک، جیسے بلی کے ناخنوں کی ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی چوٹ نہیں، کوئی فراسٹ بائٹ کی علامات نہیں، کچھ نہیں۔ بلی کے ناخن جیسی خراشیں؟ جی، اور جب بعد میں اس معصوم بچے سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا تو وہ بمشکل بول پا رہا تھا۔ وہ صرف ایک ہی بات کہتا رہا۔ کیا کہا اس نے؟ بلی نے نوچا، ایک بلی نے نوچا، بس بار بار یہی دہراتا رہا۔ بلی نے نوچا؟ یہ کیسا جواب ہے؟ بس یہی جواب تھا اس 2 سالہ بچے کے پاس۔ تو اصل سوال تو یہ ہے کہ ایک 2 سال کا بچہ، وہ بھی اتنی شدید سردی میں، رات کے اندھیرے میں 20 گھنٹوں میں 12 میل کیسے چل سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن لگتا ہے۔ بالکل ناممکن۔ آپ نے مشہور سروائیول ایکسپرٹ لیس سٹراؤڈفر نام سنا ہوگا، سروائیور مین والے۔ ہاں، سنا ہے۔ انہوں نے خود اس کیس سے متاثر ہو کر یہ فاصلہ انہی حالات میں اتنے ہی وقت میں طے کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک تجربہ کار آؤٹ ڈورز مین ہے۔ اور کیا وہ کر پائے؟ نہیں، وہ نہیں کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک 2 سالہ بچے کے لیے یہ قطعی ناممکن ہے۔ نہ صرف اتنا چلنا بلکہ ہائپوتھرمیا سے بچ جانا، اس ٹھنڈ میں زندہ رہنا، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو پھر کیتھ کیسے بچا؟ وہ 12 میل دور کیسے پہنچا؟ اور وہ طے کی ہوئی جیکٹ اور ٹوپی؟ یہی تو معمہ ہے، اور بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، اور کیا ہے؟ سالوں بعد جب کیتھ بڑا ہو گیا تو ظاہر ہے اس سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہاں، اسے کچھ یاد ہوگا۔
उसे कुछ भी याद नहीं। वो पूरी रात, वो सफर, वो पुरअसरार हालात, सब कुछ उसकी याददाश्त से जैसे मिट चुका है, बिल्कुल खाली, कुछ भी याद नहीं? कुछ भी नहीं, जैसे वो रात कभी आई ही ना हो। ये तो और भी ज्यादा खौफनाक है। कीथ पार्किंस की कहानी आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। वो बच्चा कैसे जिंदा रहा, वो नाकाबिले यकीन फासला कैसे तय किया, वो बिल्ली जैसी खराशें किसकी थीं, और वो जैकेट और टोपी किसने तय करके रखे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी ना मिलें। ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में या शायद दुनिया से बाहर ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं। वाकई अगर ये किसी इंसान का काम नहीं था तो क्या कोई नादीदा ताकत उस रात वहां मौजूद थी? कौन था वो, या क्या था वो? खौफनाक आवाज में मजीद ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल विस्पर्स ऑफ खौफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खौफनाक कहानियों तक खुदा हाफिज।